الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالی نے حقوق کی تقسیم فرمائی اور مسلمانوں کے ایک دوسرے پہ جو حق رکھے ان میں سے ایک حق یہ ثابت کیا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس کی عیادت کو جائیں۔ مریضوں کی عیادت کرنا، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے جانا، یہ ایک مومن کا حق ہے جو ہر آدمی کے ذمے ضروری قرار دیا گیا۔ اور اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اور جب کوئی بیمار پڑ جاتا تھا اور نماز میں نہیں آتا تھا تو دریافت فرماتے تھے کہ فلاں آدمی کہاں گیا۔ اس لیے بیمار کے پاس جانا، اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دلانا، اس کے لیے کوئی اچھی بات جس سے اسے زندگی کی اور صحت کی امید ہو جائے یہ کہنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس مریض کی موت یقینی طور پر ہو اور اطباء اس کو جواب دے دیں تو جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے زندگی کی بات کرو، اور اس کی عمر کتنی باقی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ کوئی آدمی مریض کے پاس جا کر مایوسی کی باتیں کرے اور مریض کو ایسے قصے اور کہانیاں سنائے کہ اس مرض میں تو کوئی بچا ہی نہیں، اس مرض کے بعد تو یقیناً موت ہے، اور ان تمام چیزوں میں نظر اس بات پر رہے کہ اللہ موت کے یقینی اسباب کو ہٹا کر بھی اگر چاہے تو شفا دے دے اور چاہے تو زندگی زیادہ کر دے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اللہ نے زندگی دے دی، اور اطباء کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی اور اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور جس حکیم کے زیر علاج تھا مغرب کی نماز میں لوگوں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آپ کے فلاں مریض کا کیا حال ہے، وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے
اور ہمارا جانا پہچانا آدمی ہے تو اس نے کہا بس آج کی رات نہیں نکال رہا. بہت بری حالت ہے. اور سمجھو کہ عشاء میں اطلاع ملی یا رات کو اطلاع ملی، یہ حال ہے. لوگ چپ ہو گئے اور مایوسی چھا گئی. اور سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں حکیم صاحب کا بیٹا کھڑا ہوا اور ہم سب سوچ رہے تھے کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا، تو اس سے روتے ہوئے کہا کہ رات ابا کا انتقال ہو گیا اور 20 سال ہو گئے ہیں، مریض ابھی بھی آتا ہے، بڈھا ہو گیا. یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اور آپ نے فرمایا مریض سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا مانگے، کیونکہ اللہ نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ آدمی جب حد سے زیادہ کبر، گناہ، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اب میں اسے بیمار کر دوں گا تاکہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، اور پھر اللہ اسے کسی بیماری میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑ جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے تھے. اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہی. تو آدمی کم بیمار ہوتا ہے، صحت کا خیال رکھتا ہے، صحت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے، ان اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، بہت کم بیمار ہوتا ہے. لیکن جب عمر ڈھلتی ہے تو پھر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اور کبھی بیمار ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ بھی خدا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے پھر اللہ اسے بیمار کر دیتا ہے اور پھر اللہ اسے صحت دیتا ہے اور اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس بندے کا خون بہتر خون سے بدل دو، اس بندے کا گوشت بہتر گوشت سے بدل دو. وہ بیمار ہوتا ہے شدید اور اس کے بعد جب دوبارہ اسے زندگی ملتی ہے تو پہلے جیسا آدمی نہیں رہتا. اگر سیکھنے والا ہو اور اگر سیکھنے والا نہ ہو تو بیماری سے پہلے کیا اور بعد میں کیا، دونوں حالات برابر ہیں، دونوں چیزیں برابر ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ بسا اوقات بیماری اللہ کی طرف سے رحمت کی ایک چیز بن جاتی ہے، مگر حکم یہی ہوا کہ تم اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بیماری اس کے لیے مصیبت ہے یا خدا کی طرف سے اس کے گناہوں کو دھونے کا ایک ذریعہ ہے. ہمیں to بس یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے رہیں اور اللہ سے عافیت اور خیر مانگتے رہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ایک آدمی اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے اونٹ ہے، اور اونٹ شرارتیں کرتا ہے تو اس کا مالک اسے باندھ دیتا ہے اور پھر اس کا مالک کچھ عرصے کے بعد اسے کھول دیتا ہے.
تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ اسے بیماری میں ڈال دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کرتوت میں نے کیے پھر اس کا انجام کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا منافق آدمی پر جب بیماری آتی ہے تو منافق کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری آئی کیوں اور گئی کیوں۔ آپ نے فرمایا وہ اونٹ کی طرح ہے کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا تو اس اونٹ نے غور ہی نہیں کیا کہ مالک نے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں۔ اس لیے بیماری کا ایک پہلو اللہ کی رحمت کا بھی ہے اور اس کا دوسرا پہلو اللہ کی سزا کا بھی ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بیماری ہے یہ میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس سے گناہ دھلنے ہیں یا اس سے میرے مراتب اور میری ترقی مقصود ہے۔ حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے خیر طلب کرتے رہو اور صبر کرتے رہو بیماری۔ یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے جبکہ وہ حکمران تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے اور پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ تو فرمایا کمر میں درد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انگارے منگائے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور ان کا کرتا اٹھا کے بار بار صبح تک گرم ہاتھ کر کے ان کی کمر پر پھیرتے رہے، ٹکور کرتے رہے گرم ہاتھ سے کہ حضرت کی عمر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی 32 سال کے تھے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ 62 سال کے تھے، 30 سال عمر کا فرق تھا۔ ساری رات حضرت کے پاس گزاری، یہ محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا اور یہ پوچھنا بھی تھا، عیادت بھی تھی، اور اپنی طرف سے اس بیماری کا گویا جو علاج وہ سمجھتے تھے وہ تھا۔ اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے لیے دوائیں تجویز مت کرو۔ عیادت کے لیے آدمی جائے، سر دبانا ہے دبا دے، مالش کرنی ہے ٹھیک ہے، یہ ٹکور کرنی ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی وہ چیزیں جو کسی بھی معاشرے میں رائج ہوتی ہیں اور دوا کی تجویز کرنے سے منع فرمایا کہ مت کہو کہ فلاں دوا کھا لیں اور فلاں دوا کھا لیں۔ حکیم اور طب اور ڈاکٹر کی نشاندہی کر دے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب سے اس میں فائدہ ہوتا ہے، اتنے مریض تھے، فلاں ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج کیا، فلاں ہاسپٹل میں اچھا علاج ہو جاتا ہے، لیکن دوا تجویز کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس لیے منع فرمایا کہ آپ نے کہا تم میں سے جس شخص نے علم میں دخل دیا وہ اس علم کا اہل نہیں تھا اور وہ ٹھیک بھی ہوا تو بھی یہ گناہگار۔ طب کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کے لیے دوا تجویز کرے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو بھی فرمایا اس سے گناہ کا کام کیا، اس لیے کہ اس کی عادت بگڑ جائے گی، ہر ایک کو مشورے دیتا پھر رہا ہے کہ یہ دوائی کھا لو یہ دوائی کھا لو، اور اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ 2-4 مریض ٹھیک بھی ہو گئے اور وہی دوائی کسی آدمی کو بتا دی اور اس کے لیے وہ دوا میں جو اجزاء پڑے ہوئے تھے وہ منع تھے، نتیجہ یہ کہ یہ آدمی بیمار ہو جائے گا اور نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر پریشان ہے کہ تم نے کیا ایسی چیز کھا لی، اور ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، بسا اوقات پھر لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں کہ اس میں سوڈیم زیادہ تھا اور یہ زیادہ تھا اور یہ زیادہ تھا، تو مشورہ ہی کیوں دیا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس انسان نے فتویٰ دیا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اگرچہ وہ صحیح بھی بتائے تو بھی گناہ کیا۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔
دنیا کے 3 علوم ایسے ہیں جو انتہائی نازک ہیں اور ہم اس میں دخل دینے سے باز نہیں آتے. پوری صحت انسانی کا دار و مدار علاج پر ہوتا ہے، مرض کی تشخیص پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر تشخیص کر پائے یا نہ کر پائے، ڈاکٹر دوائی دے سکے یا نہ دے سکے، ہم سے پوچھو کہ کیا دوائی ہے اور ہم سے پوچھو کہ مرض کیا. ایک بے احتیاطی، دوسرے جس شخص کو دیکھ لیا کہ نماز پڑھتا ہے یا داڑھی رکھ لی ہے یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹوپی پہن لی ہے، اس سے جا کر مسئلہ پوچھنا کہ حضرت مسئلہ بتائیں، مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے. طلاق اور نکاح جیسے نازک مسائل، ان میں بھی رائے دینی ہے اور ان میں بھی دخل دینا. یہ جو جدید تعلیم ہے نا، اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے، یہ کو ایجوکیشن. ایک خاتون آئی اور لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ آ کے روئیں. ہم سے کہا لڑکی نے فلیٹ لے لیا ہے، امریکہ سے پڑھ کے آئی ہے اور لڑکا پاگل ہو گیا ہے اور نکاح ہے نہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں. آگے خیر یہ جدید تعلیم کے ثمرات ہیں ماشاءاللہ. لڑکی کہنے لگی کوئی پہچان تو تھی نہیں، کہنے لگی مفتی صاحب آپ سے کہیں زیادہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں نہیں جانتی نکاح کتنی نازک چیز ہے. کیا ہوا 2 مہینے ہم بالکل پاک صاف رہتے، سنتے رہے. فرمانے لگی اتنی نکاح نازک چیز ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہی لفظ کہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. قتل کے لیے 1 گواہ درکار ہوتا ہے اور نکاح کے لیے 2 گواہ درکار ہوتے ہیں. قتل سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، میں نہیں جانتی. ہم نے کہا پھر تشریف لے جائیے، پھر یہاں آنے کی کیا پڑی، والدین نے کہا تھا اس لیے آ گئے. تو اس لیے یہ نکاح طلاق جیسے مسائل میں جب لوگ گفتگو کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فتویٰ دیتا ہے 3 مفتی، قاضی فرمایا تھا، فرمایا 3 میں سے مفتیوں میں 2 جہنمی ہیں. اتنی ذمہ داری ہے. بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ٹھوس علم کے بعد کہیں کوئی مسئلہ بتائے تو بتائے. یہ تھوڑی ہے کہ جس نے ذرا سا دین کا رنگ اختیار کیا، ایک وہ طب، ایک یہ دین اور تیسرے سیاست. ملک پورا سیاست میں چلتا ہے اور ہر شخص کی اپنی رائے ہے. آپ رکشے والے کو روک کے پوچھیں، وہ بھی جانتا ہے کہ آئندہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، اسے بھی دخل دینا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، ملک کیسے چلے گا. اس کی بھی اپنی ایک رائے ہے. ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت ہے اور ڈیموکریسی میں اس کا بھی حق بنتا ہے ووٹ کا اتنا ہی جتنا حق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنتا ہے. سب برابر ہے. اس لیے نہ دخل دے. مریض کی عیادت ٹھیک ہے، سنت ہے، اسے بتانا ہے، اچھے ڈاکٹر کی رہنمائی کرنی ہے، اسپتال کا بتانا ہے. لیکن مرض کی تشخیص کرنا اور اس کے لیے دوا تجویز کرنا، یہ صحیح بھی کرے گا تو غلط کرے گا. شوگر کا پیشنٹ ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ جناب اگر آپ شہد استعمال کریں صبح شام چائے میں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پتا چلا کہ شوگر کہاں سے کہاں جا پہنچی. اب ڈاکٹر پہ پریشان ہے کہ اس کا کیا حل کروں، یہ کیا کر رہا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیمار ہوتے بھی تھے، طبیب کو بھی دکھاتے تھے، صبر بھی کرتے تھے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو امام تھے تعبیر کے علم کے، وہ کہتے تھے کہ بصرہ میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے بڑا آدمی، بڑے صحابی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں آئے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے خیبر کے موقع پہ اسلام قبول کیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کر دیا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں پر اعتماد تھا ان میں عمران رضی اللہ عنہ تھے، اور جوان لڑکے تھے جب اسلام قبول کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جوانی میں انہیں بصرہ میں قاضی مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب بہت محتاط ہوتا تھا، پوری احتیاط کے ساتھ وہاں پر وہ رہے۔ بیمار ہو گئے اور استسقاء کا مرض لگ گیا، پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ اطباء نے تجویز کیا اور پیٹ کا آپریشن ہوا اور چربی نکالی گئی، اور عمران رضی اللہ عنہ کو خون آتا تھا پیٹ سے، بواسیر جسے کہتے ہیں، یہ تکلیف شروع ہو گئی، اتنی زیادہ کہ چارپائی درمیان میں سے کاٹ کے انہیں لٹا دیا جاتا تھا، لوگ نیچے تھال رکھتے تھے، خون سے بھر جاتا تھا، لوگ اٹھا کے پھینکاتے۔ کئی سال اس تکلیف میں رہے، اور کسی نے آگے کہا کہ حضرت گرم لوہے سے داغ دیتے ہیں تو رگیں بند ہو جاتی ہیں، انہوں نے یہ کرا لیا، اور پھر جب دوبارہ یہ تکلیف شروع ہوئی اور رگیں کھل گئی تو انہوں نے کہا اب نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمانے لگے کہ جب یہ مجھے تکلیف تھی نا، اللہ کے فرشتے تہجد کے وقت میری آنکھ کھلتی تھی تو آ کے مجھے سلام کرتے تھے اور لائن لگا کر مصافحہ کرتے تھے، اور جب میں نے یہ علاج کرا لیا تو فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ علاج کرایا تھا اور فرشتے نہیں آتے تھے، البتہ میں ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا عمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا گرم لوہے سے داغ دینے کو، کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا اوہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی، اس لیے فرشتے نہیں آتے۔ تو فرمایا جب یہ اب شروع ہوا ہے مرض، اب اللہ کے فرشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ داغ جو تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ ایک ان کے شاگرد آئے اور پھر کئی برس یہ تکلیف رہی ہے، اس نے کہا حضرت میں آپ کی عیادت کو آ نہیں سکتا، آپ کی یہ حالت دیکھتا ہوں نا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو خون اس طرح سے جسم سے نچڑتا ہے، میری ہمت نہیں پڑتی آپ کو دیکھنے کی۔ تو ان کا لا تجلس، پھر میرے دوست بیٹھ نہیں، چلا جا۔ اور ان کا میرے بیٹے میں سوچتا رہا اس پہ، اور عمران رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اس کا کام ہو جاتا تھا، اللہ اتنی دعا قبول کرتا تھا۔ ان کا میرے بیٹے میں سوچتا رہا اس بات پہ، پھر مجھے خیال آیا کہ میرا پروردگار اس پہ راضی ہے کہ مجھے یہ مرض رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مرض دور ہو جائے۔ پھر میں نے دعا نہیں مانگی اور میں نے کہا میرے پروردگار جس پہ تو خوش ہے بس میں بھی خوش ہوں، اتنا کر دے کہ مجھے صبر دے دے اور میں تجھ سے شکایت نہ کروں۔ یہ اللہ کے ساتھ اس کی خوشی کا مقام بہت دور کی بات ہے، ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا، ہمیں تو عمل اس پہ کرنا ہے کہ اللہ سے خیر مانگنی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی خدا سے صبر مانگ لے اور خدا نہ خاصہ ہفتہ بخار نہ اترے تو کوئی ایمان ہی نہ جاتا رہے، اللہ ہی کو گالیاں نہ دینے لگ جائے، معاذ اللہ۔ ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، یہ واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل شروع کر دے، اس لیے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور جو سٹینڈرڈ ہے ایک ایمان کا وہ بھی دیکھو کہ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے۔ آدمی اٹک ہی جائے تکلیف میں تو پھر یہ بھی ایک راہ ہے کہ اپنے مالک کے متعلق سوچے کہ اللہ کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، اب اللہ ہی کو یہ منظور ہے تو اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے، صبر کرے تاکہ اللہ اس کے درجوں میں اضافہ کرے۔ اس لیے مریض کی عیادت کو جانا
مرض میں اس کا خیال کرنا، اس کو اچھے ڈاکٹر کا بتانا، اچھے اسپتال کا بتانا، مریض اگر غریب ہے تو اس کی مدد کر دینا، اور بہت سی چیزیں اور اچھی باتیں اس سے کرنا، اور اچھی خواہشات اس کو دلانا جو ڈاکٹر نے اس کے لیے جوس سوپ کوئی چیز تجویز کی ہے، ایسی چیزوں کا لے جانا، ایسی چیزوں میں اس کا خیال رکھنا، یہ سب امور سنت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔